شفا کے لیے جو بے روزگار ہیں روزی کے لیے، جو بے گھر ہیں گھر کے لیے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد کے لیے، جو مقروض ہیں قرض ادا ہونے کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، مقدس جگہوں کی حفاظت کے لیے، مساجدوں کی حفاظت کے لیے، امام کے ظہور کے لیے، ان کے ناظروں میں ہم سب کو شمار ہونے کے لیے، چار معصومین کی زیارت نصیب ہونے کے لیے، حج نصیب ہونے کے لیے، بالعکس حاضرین مجلس، خادمان مجلس، ذاکرین، شعراء، علماء، مولانا موصوف بلال کاظمی صاحب قبلہ آپ کی سلامتی کے لیے، دشمنان عزاداری کی تخت لغت کے لیے علی کا نعرہ، دشمن کا کلیجہ آقا پانا، لگاؤ نعرہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات الرحمن الرحیم ایاک نعبد اهدنا الصراط غیر المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
الله على أعدائهم وقتلتهم وحاصر حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام. صلوات بھیج دیں. مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام. اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے صحیفہ دل کا عنوان عشق علی رکھا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کے ہاتھوں میں پرچم عباس دے کر منفرد شناخت عطا فرمائی. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عذاب تک بلا کے مستحق دعائے زہرا بنایا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا.
ابھی آپ نے اشعار سنے کہ خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے، نادر و نایاب اشعار تھے۔ اسی زمین میں ایک مطلع اور ایک شعر میں بھی پڑھے دیتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں مجالس میں، لیکن گفتگو کے اجرا کے لیے انشاءاللہ کبھی آنا ہوگا جشن میں تو پورا کلام سناؤں گا۔ اس وقت بس ایک مطلع اور ایک شعر سمیٹ کے، آپ نے کہا ہے سمیٹ کر اور ہم نے کہا ہے سمیٹ کے۔ آپ کا بھی طرحی کلام ہے، ہمارا بھی طرحی کلام ہے۔ آپ نے پڑھا تو مجھے یاد آ گیا، مشکل سے ابھی 15-20 روز پہلے کا لکھا ہوا کلام ہے کہ فرش اذاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا۔ یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے۔ حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا۔ حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے، اکبر تمہاری زلفوں تو عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ حالانکہ وہ اور افراد ہیں جو حق عنوان ادا کرتے ہیں، ہم ایسے لوگ تو صرف عنوان کے طور پر عنوان قائم کرتے ہیں، لیکن مالک منبر ہیں وہ، جو عطا کریں وہ چاہنے والوں کے حضور حاضر ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے قرآن میں جس واقعے کو محفوظ کیا ہے وہ ایک خواب کا واقعہ ہے۔ کل آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کمال یہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب میں اس نے خواب بیان کیا ہے اور تمام عالم اسلام اس خواب کو جھوم جھوم کے پڑھتا ہے۔ کسی کو آج تک یہ اعتراض نہ ہوا کہ قرآن میں خواب کیوں؟ قرآن میں آقا کے چاہنے والوں پڑھ کے نہ چکیں، قرآن میں خواب کیوں؟ امت کی بیداری نہیں ہے، نبی کا خواب ہے۔ نبی کا خواب قرآن کے اندر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب ہم بھی دیکھتے ہیں،
خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، خواب پوری دنیا دیکھتی ہے، مگر کسی کا خواب نہیں ہے۔ ابراہیم کا خواب قرآن کے اندر موجود ہے، تو کیوں ابراہیم ہی کا خواب کیوں ہے؟ خواب تو خواب ہے، ہم دیکھیں آپ دیکھیں، خواب تو خواب ہے۔ یہ ابراہیم کے خواب میں ایسی کیا بات ہے جو قرآن میں رکھا ہوا ہے؟ اور وہ بھی کمال یہ ہے کہ جو خواب دیکھ رہے ہیں اس خواب پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اس خواب پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ آخری صف تک کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں۔ مثلاً میں مولا کا ادنا سا ذاکر، ادنا سا مداح، آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، میں لکھنؤ سے آیا، ابھی مجلس پڑھتے پڑھتے ایک دم سے کہوں کہ چاہنے والوں آقا کے، ابھی پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ اپنے گھروں کی چھتوں پر گئے اور وہاں سے کود گئے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بس مجلس تمام کیجئے، ہم ویسا ہی کریں گے جیسا آپ نے خواب دیکھا ہے؟ ہم کہا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو انتظار کریں گے مجلس تمام ہو، گھر جائیں، صدقہ دیں، نیکیاں کریں، خیرات دیں، زکوٰۃ نکالیں۔ کیوں کا خواب ڈراؤنا ہے، خواب بھیانک ہے، آپ دل ہلا دینے والا ہے، خواب کی نوعیت بتاتی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، ہم تو جا کے صدقہ دیں گے تاکہ بلا ٹل جائے، آفت ٹل جائے، مصیبت ٹل جائے، یعنی بہتر تعبیر کے لیے صدقے دیں گے۔ اور وہ مزاج بشر یہ ہے کہ اگر ڈراؤنا خواب، خوفناک خواب دیکھے تو وہ اس کے سب سے پہلے صدقہ دیتا ہے تاکہ آنے والی بلا ٹل جائے۔ اس سے ڈراؤنا خواب کیا ہوگا؟ باپ دیکھ رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس سے زیادہ ڈراؤنا خواب ہوگا؟ نہیں، اس سے زیادہ ڈراؤنا خواب تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ابراہیم خواب بیان کریں گے تو اسماعیل کہہ کیا رہے ہیں۔ خواب بیان کیا، اسماعیل نے یہ نہیں کہا بابا صدقہ دو، بابا خیرات دو، بابا نیکیاں کرو، بابا خیرات کرو۔ خواب ڈراؤنا ہے، بلا آنے والی ہے نہیں۔ جیسے ہی خواب سنایا اسماعیل نے تڑپ کے کہا بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کر گزریے، اللہ کی یہی مرضی ہے کر گزریے۔ آئیے دستیادت توڑ کے پوچھتے ہیں، اے اسماعیل آپ کو کیا ہوا ہے؟ خواب دیکھا ہے، خواب کی بنیاد پر گلا کٹوائیے گا، خواب کی بنیاد پر زندگی دیجیے گا، خواب کی بنیاد پر جان قربان کیجیے گا۔ خواب ہے خواب۔ اسماعیل کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ امت کا خواب نہیں ہے، نبوت کا خواب ہے۔ یہ امت کا خواب نہیں ہے، یہ ہے نبوت کا خواب۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں جملہ، امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے۔ امت خواب دیکھے تو فقط خواب، نبوت خواب دیکھے تو حقیقت ہی حقیقت۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے۔ میں تو پڑھے لکھے لوگوں سے اگر کوئی بات نہیں، وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے۔ اگر نبی خواب بھی دیکھے تو گویا وحی نازل نبی کے خواب کی حیثیت بالکل ویسی ہی ہے۔ یہ خواب بھی وحی کی ایک شکل ہے کہ اگر نبی خواب دیکھ رہا ہے تو پھر یہ خواب امت والا خواب نہیں ہے، یہ خواب نبوت والا خواب ہے۔ اب دونوں خوابوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں میری طرف، بھائی امت بھی خواب دیکھتی ہے
حضور بچوں نبوت بھی خواب دیکھتی ہے، مگر نبوت خواب دیکھے تو قرآن میں بیان ہو، امت خواب دیکھے تو تعبیر دینے والا سننے کو تیار نہ ہو۔ دونوں کے خواب میں فرق کیا ہے؟ ان کا خواب یہ نبوت کا خواب ہے، یہ امت کا خواب ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ نبی کے خواب میں اور امت کے خواب میں۔ کہ اتنا یاد رکھیے گا، آقا حسین کا واسطہ ہے، توجہ رکھیے گا، کہ اتنا یاد رکھیے گا، نبی میں اور امت میں فرق یہ ہے کہ خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں، خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں، جاگتے میں تو کوئی نہیں دیکھتا خواب، سوتے میں خواب دیکھا جاتا ہے۔ نبی میں اور امت میں فرق یہ ہے کہ امت سوئے تو کھوئے، امت سوئے، اسی لیے کہا جاتا ہے سویا مویا برابر ہوتا ہے، سویا مویا چاہے جتنا بڑا بہادر آدمی ہو سو رہا ہے، کمزور سے کمزور انسان اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ سویا مویا برابر ہوتا ہے۔ تو امت سوئے تو کھوئے، امت کا سونا غفلت ہے، مگر نبی کی نیند بیداری ہے۔ امت کی نیند غفلت ہے، نبی کی نیند غفلت نہیں ہے، بیداری ہے، یعنی نبی سوتے میں بھی ویسے ہی جاگتا ہے جیسے جاگتے میں ہوشیار رہتا ہے۔ امت اگر سو رہی ہے تو غافل ہے، ہوشیار نہیں ہے، لیکن اگر نبی سو رہا ہے تو نبی کا سونا اور جاگنا ایک ہے، جیسے وہ جاگتے میں بیدار ویسے ہی سوتے میں بیدار، نبی کا سونا جاگنا مگر امت کا سونا جاگنا ایک نہیں ہے، امت سوئے تو کھوئے، نبی سوئے جب بھی جاگے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ اس کی نیند اور اس کی بیداری ایک جیسی ہو۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے امت پر گواہ، اور گواہ کے لیے شاہد عینی، گواہ کے لیے شاہد عینی ہونا، گواہی وہ دے جو دیکھ رہا ہو، گواہی وہ دے جو دیکھ رہا ہو، تو گواہی کے لیے شاہد عینی ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے امت پر بنایا ہے نبی کو گواہ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے۔ اب اگر نبی امت کی طرح سونے لگے تو جتنی دیر نبی سوئے گا اتنی دیر کی گواہی نہ دے پائے گا۔ امت بھی اتنی سیدھی ہے کہ نبی کے سونے کا انتظار کرے گی۔ آگے جانے والے دین کو فطرت کے آئینے میں لے کے نبی کے سونے کا انتظار کرے گی۔ امت نبی سوئے تو جیب کاٹے، نبی سوئے تو نقصان پہنچائیں، نبی سوئے تو ڈاکہ ڈالیں، نبی سوئے تو چوری کریں، نبی سوئے تو معصیت کریں۔ تو جتنی دیر نبی سوئے گا اتنی دیر امت معصیت کرے گی، جتنی دیر جاگے گا اتنی دیر معصیت نہیں کرے گی۔ محشر میں کہے گی گواہ لا معبود، لہذا نبی کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ سو رہا ہو چاہے وہ جاگ رہا ہو، امت کو دیکھ رہا ہو، امت کو دیکھ رہا ہو، چاہے نبی ہو چاہے نبی کی جگہ اس کا وسیع ہو، اس کے لیے ضروری ہے امت
کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سونا جاگنا ایک ہو، کوئی فرق نہ ہو. جیسے وہ جاگتے میں دیکھ رہا ہے اسی طرح سوتے میں بھی دیکھے. کیوں؟ اسے امت پر گواہ ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا سونا جاگنا مگر امت کا سونا جاگنا. کہ یہ تو فقرہ صرف کروں کہ آپ بیدار ہیں. نبی کا سونا سونا ہے، امت کا سونا مٹی ہے. نبی کا سونا امت کا سونا مٹی ہے. تو نبی سوئے جب بھی جاگے، مگر امت سوئے کھو گئی، امت غافل ہو گئی. امت اب اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، سو رہی ہے امت. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا اور امت کا سونا جاگنا برابر نہیں ہے. نبی سوئے جب بھی جاگے، جاگے جب بھی جاگے. تو نبوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سونا جاگنا ایک ہو. جیسے وہ جاگتے میں بیدار ہے ویسے ہی سوتے میں بیدار رہے. میمنہ اور میسرہ خطیبوں سے مضبوط ہے. ادھر بھی آیت اللہ خطابت تشریف فرما ہے اور ادھر بھی ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں لوگ میرے دونوں بازو میں طرف دیکھیں. میں بات کہنے جا رہا ہوں، نبی کے لیے ضروری ہے کہ سونا جاگنا ایک ہو. جیسے وہ جاگتے میں بیدار ہے ویسے ہی سوتے میں بیدار ہو. مگر یاد رکھیے گا یہ ہے دعویٰ. دعویٰ چاہتا ہے دلیل، دعویٰ چاہتا ہے دلیل، تاکہ دعویٰ فقط دعویٰ نہ رہ جائے. نبوت کا دعویٰ ہے میرا سونا جاگنا ہے، مگر فقط دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل چاہتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. ابھی آئیے گا، رات میں سوئیے گا اور عالم خواب میں اس بنگلور کا جو سب سے مہنگا علاقہ ہوگا اسے خرید لیجیے گا اور خرید کے سویرے خالی کروانے پہنچیے گا. بہت ہی نازک بات کہنے جا رہا ہوں. رات میں خواب کہ یہاں کا سب سے مہنگا علاقہ خرید لیا. سویرے گئے خواب دیکھا تھا نا، سویرے گئے خالی کروانے. کل دکانیں خالی کرو، مارکیٹ خالی کرو، ہمارا قبضہ. ارے بھائی کاہے کا قبضہ کہ خرید چکے ہیں. کاغذات لائیے، ہم نے تو بیچا ہی نہیں. ارے ان کا خواب میں خریدا ہے، خواب میں. آپ یقین کیجئے گھر بھی نہ پہنچائے جائیں گے، اسپتال میں رہ جائیں گے. تمام چلے آئے، خواب میں خریداری کی ہے، بیداری میں قبضہ لینے آئے.
लज्जात, मर्जियां खरीदूंगा, जागते में नहीं, सोते में मर्जियां खरीदूंगा। ये सोते में जो खरीदारी करूंगा इसकी लिखा पढ़ी कुरान में होगी। कुरानी दस्तावेज होगा, कुरानी बड़े नामा लिखा जाएगा। जुमले सर्व कर रहा हूँ, कुरानी बड़े नामा होगा। सोते में मर्जियां खरीदूंगा, जागते में नहीं, और जब खरीदूंगा तो कुरान में लिखा जाएगा वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। तो सोते में खरीदा ना काहे के लिए? ताकि ये पता चल जाए नबी ने जो दावा किया था वो दावा बेदलील नहीं है, दलील रखता है। वो दावा दलील रखता है। तो नबी का दावा क्या था? हमारा सोना जागना एक है। इमामत ने दलील क्या दी? क्या बात है, बेशक सोना जागना एक है। अब उम्मत की आंखों में और नबी की आंखों में क्या फर्क है? देखिएगा मेरी तरफ। आंखें कमजोर हो जाएं, अगर आपको ग्लासेस की जरूरत हो, चश्मे की जरूरत हो, तो हो सकता है जो सामने है उसे भी ठीक से न देख। बिल्कुल, लेकिन नबी का खासा जानते हैं क्या? नबी जिस तरह सामने देखता है, अरे क्या बात है, ऐसे पुष्प भी देखता है। नबी जैसे सामने देखता है ऐसे पुष्प भी देखता है। अब आप समझे, अली मुर्तजा ने इतनी जंगें लड़ी, कोई दुश्मन पुष्प से हमला न कर पाया। तो नबी जैसे सामने देखता है वैसे ही दाएं, वैसे ही बेहतर। देखिए, नबी को दाएं बाएं देखने के लिए यूं नहीं करना पड़ता। नबी यूं बैठा रहेगा, बराबर से देखेगा, सामने भी, दाएं भी, बाएं भी, पुष्प भी नबी देखेगा। अब उम्मत क्या है? ये दीवार है, तो दीवार के इधर ये माशाल्लाह खतीब बैठे हैं, ये हसनैन भाई बैठे हैं, ये हमारे बरादर बैठे हैं, ये भतीजा हमारे दोस्त है जावेद, उनका बेटा है। आप सब, मैं सबको एक एक को देख रहा हूँ, इधर कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, ये दीवार के पीछे कौन है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, आप बता दीजिए। हमारी आंखों में नूर नहीं है, आप देख के बता दीजिए दीवार के पीछे कौन है। उनका आप कमाल कर रहे हैं, इतनी ताकत किसकी निगाहों में है जो दीवार के उस पार देखे। क्या बात है, नबूवत का ये खासा होता है, वो जैसे दीवार के इस तरफ देखता है वैसे ही दीवार के उस तरफ भी देखता है। तो नबी की निगाहों को महदूद नहीं कर सकते। नबी का और उम्मत का सोना जागना एक नहीं है। उम्मत का सोना आ रहा है, नबी का सोना आ रहा है। ये दावा किया था नबूवत ने, दलील दी थी इमामत ने, अली मुर्तजा ने कहा चादर तान के सोऊंगा। जबान का लुत्फ उठाने वाले, मर्सियों के सुनने वाले हैं, तो नस्र में नज्म का लुत्फ उठाइए कि शहजादी अपनी नाले पाक की गर्द मेरी जबान पर डाले, मुनासिब लफ्जों के कालिब में असर हूं कि चाहने वालों की नजर करूं। चादर तान के सोए अली, चादर
فرش رسول پر وہ سویا جو تو کبھی کبھی نہ نہ سویا. دیکھیے یہ فرش رسول ہے, رسول کا بستر ہے, بڑے بڑے تھے مگر کسی کو نہ سلایا. نبی جانتے تھے جسے سلاؤں گا وہ اٹھ نہ پائے گا. اکیلے ہیں علی جو بستر پر سوئے, مگر جب نبی نے کہا یا علی سو جاؤ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے مولا چاہے آپ کی جان بچ جائے. میں کوئی علم گھول کے نہیں پلا رہا ہوں, میں وہی واقعات پڑھ رہا ہوں جو 1000 بار کے سنے ہیں, مگر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اب یہ واقعات بہت کم پڑھے جاتے ہیں. تو کہا کہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان یا علی ہم نے آپ کی پوری حیات طیبہ دیکھی, نبی کے حکم کے بعد کبھی آپ نے سوال نہیں کیا. نبی نے نعت علی پڑھی, آپ نے یہ نہیں پوچھا کیوں بلایا. نعت علی پڑھی, آپ چلے گئے. نبی نے کہا عالم کو پتھر پر گاڑ دو, آپ نے نہیں کہا کیوں. نبی نے کہا مرحب کو پچھاڑ دو, آپ نے نہیں کہا کیوں. نبی نے کہا خیبر کا در اکھاڑ دو, آپ نے نہیں کہا کیوں. تو نبی جو کہتے رہے آپ تسلیم ہوتے رہے, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کیوں. مگر یہ موقع آپ کہہ رہے ہیں کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. علی کہے گا میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, میں آیا ہوں ناصر رسول بن کے, لہذا دنیا جان لے میرا سونا بھی نبی کے لیے ہے, میرا جاگنا بھی. اب دیکھیے میری طرف, علی سوئے. علامہ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کیا حسین منظر پیش کرتے تھے. کہتے تھے کہ علی لفظیں میری ہو سکتی ہیں, خیال ان کا ہے. کہتے ہیں چادر تان کے لیٹے علی, ادھر علی سوئے, ادھر بازار قدرت میں گرمی آئی. ادھر بازار قدرت میں گرمی آئی. مشیت نے مسکرا کے کہا میرے حبیب سونے والے کا سونا تو اچھا ہے. دیکھیں گا میری طرف, سونے والے کا سونا تو اچھا ہے. میرے حبیب ذرا بات تو کر کے دیکھو, سونے والا سونا بیچے گا. سبحان اللہ, سونے والا سونا تو معبود تیرا بندہ ہے, تو خود پوچھ نبی کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے. کہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں بنا وسیلے کے بندے تک نہیں آتا تم وسیلہ چھوڑ کے مجھ تک آؤ گے. تب پوچھو میرے رسول میرے حبیب, پوچھو ذرا سونے والا سونا بیچے گا. پیغمبر مسکرائے, ٹھیک ہے معبود. آواز دی یا علی سونا بیچو گے. علی مرتضیٰ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ اس کائنات میں اتنا بڑا دھنوان کون ہے. سب تو فقیر ہیں, میں نہ بانٹوں تو بھوکے مر جائیں. بالکل بالکل بالکل. کائنات کا ایسا کوئی کاسا تو دکھاؤ جس میں علی کے ہاتھ کی بھیک نہ ہو.
خاتمہ ہو، علی کے ہاتھوں کی خیرات لو۔ علی مرتضیٰ کہہ رہے یا رسول اللہ کائنات میں اتنا بڑا دھنوان کون ہو گیا جو علی کے سونے کو خریدے؟ مسکرا کے سرکار نے فرمایا برادر پریشان نہ ہو، خریدار دوں گا تو معیار کا ہوگا۔ بولتے رہیے گا، کا سفر ہے، خریدار دوں گا تو معیار کا ہوگا۔ علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ اگر خریدار معیار کا ہے تو علی سونا بیچ ہی دے گا۔ علی سونا بیچ دے گا۔ معبود علی تیار ہے بیچنے کے لیے سونا؟ میرے حبیب قیمت تو پوچھو۔ پیغمبر نے آواز دی ٹھیک ہے یا علی سونا بیچنے کا تو تیار ہو گئے، قیمت تو بتاؤ، قیمت تو بتاؤ۔ علی نے آواز دی یا رسول اللہ پہلے خریدار کا نام تو بتاؤ۔ نبی کہہ رہے ہیں قیمت تو بتاؤ، علی کہہ رہے ہیں خریدار کا نام تو بتائیے۔ پیغمبر نے کہا یا علی خریدار کا نام کیا بتاؤں؟ بھائی یوں سمجھو خریدار خدا ہے، خریدار خدا ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ جب خریدار خدا ہے تو علی زبان کیا کھولے، اس کی مرضی۔ علی زبان کیا کھولے، اس کی مرضی۔ مشیت سے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے میرے بندے تو لا اپنا نفس لے جا میری مرضی۔ میری مرضی لے جاؤ، مرضیاں لے جاؤ، اپنا نفس لاؤ۔ میری مرضیاں لے جاؤ، اپنا نفس لاؤ۔ اچھا بس گفتگو تمام ہے۔ میرا نفس، اپنا نفس لاؤ، میری مرضیاں لے جاؤ۔ یہ شیروانی پہنے ہوئے ہوں میں۔ اب اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بلال بھائی شیروانی دیجیے اور میں کہوں گا کہ اس کی قیمت ادا کیجیے، تو فرض کریں کہ ہم نے کہا کہ آپ 1000 روپے اس کی قیمت دیجیے تو میں شیروانی دوں گا۔ آپ نے 1000 روپے ہمیں دے دیے، میں نے شیروانی آپ کو دے دی۔ اب ان 1000 روپے پر آپ کا حق نہیں ہے اور شیروانی پر میرا حق نہیں ہے۔ یہی تو اصول ہے۔ آپ نے قیمت دے دی، ہم نے یہ شیروانی دے دی، اب وہ قیمت وہ مال ہمارا اور یہ شیروانی آپ کی۔ اب یہ ہمارے آپ کے رابطہ دل کی بات ہے کہ کہنے کو تو خرید و فروخت ہوا ہے لیکن جو میرا ہے وہ آپ کا ہے، جو آپ کا ہے وہ میرا ہے۔ رحمت اس پر، جناب بولے لعنت اس پر، جناب بولے لعنت اس پر، جناب بولے جوتے اس پر۔
علی یہ مرتضیٰ نے قبلہ کیا بیچا؟ نفس کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بیچا کس کے ہاتھ؟ صاحب نفس کے ہاتھ. کنے خالق نفس کے ہاتھ. وہ صاحب نفس کہاں ہے؟ نفس کس کے ہاتھ بیچا؟ خدا کے ہاتھ. اچھا، بدلے میں کیا لیا؟ اس کی مرضی. دیکھیے میری طرف، مولا حسین کا واسطہ ہے. دنیا والوں سے کہیے اتنے تماغوں میں اہل بیت کے اختیار نہیں آتے. تمہیں چاہیے ہے کہ پائے سلمان سے لٹی بھی خاک کا کوئی ذرہ مل جائے، اسے آئینہ بنا کے شکل دیکھو. نفس بیچا، قیمت میں اس کی مرضیاں لی. اب مرضی میں جنت ہے کہ نہیں؟ مرضیوں میں جنت ہے کہ نہیں؟ روشن ہے کہ نہیں؟ مغفرت ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں نا مرضی میں. یہ شیروانی میری ہے، میں چاہوں 10,000 پہ نہ بیچوں. اور آپ میں سے کوئی بندہ مومن اٹھے اور ایک دفعہ تڑپ کے نعرہ لگا دے کہ میری طبیعت مچل کے رہ جائے، میں شیروانی کیوں ہی اتاروں اور کہوں یہ دے. نہ رسول سے محبت نہ آل رسول سے محبت، صرف اللہ کو دل پہ بیٹھے. آواز وقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا. اب کیا پوچھا جائے گا؟ یہ بھی لائے ہیں. علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جنت ان کی ہے، ان کی ہوگی نہیں ہے. وہ جسے جس طرح چاہے جنت دے دے، اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے. وہ بھی باہر والے کا.
जिसको चाहे। वाह वाह वाह। ये चाहे तो कल तक जो दुश्मन था सवेरे उसे बुलाए, जन्नत दे दे। और कल तक सके दुश्मन में था, सवेरे बेटे से अजान दिलवाई, कैसे नाना की आवाज सुनाओ। जियो सरकार, जियो सलाम। वाह वाह। सफेद कुफ्र में था, खींच लिया। जुमला कह रहा हूं, अगर आपने न नवाजा आप यकीन करें, मैं ये बात कहता नहीं, इस तरह की बातें नहीं कहता हूं, मगर कह रहा हूं मेरे दिल में छाला पड़ेगा। पहली बार जुमला कहने जा रहा हूं, हजरत तौफीक दे, अजान दिलवाई, एक बार अजान दो ताकि उसे खींचे। इसका मतलब यह कि हुर था ही नहीं का, उधर फंसा हुआ था ही नहीं का। हुर को सुबह आशूरा हुसैन ने बुला के बता दिया, मेरा चाहने वाला हो किसी सब में, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। अपने चाहने वालों को लावारिस। अच्छा तो क्या बेचा, गुफ्तगू तमाम कर दी। क्या बेचा था आका ने? नफ्स बेचा था। बदले में क्या चीजें ली थी? मर्जियां ली। तो नफ्स कहते किसे हैं? क्योंकि आप जिस बारगाह में बैठे हैं तो ये बारगाह बहुत अजीम नाम से नफ्स कहते का नफ्स जुमला तमन्नाओं और आरज़ुओं के मुहर्रिक को कहते हैं। जुमला तमन्नाओं और आरज़ुओं के मुहर्रिक का नाम है नफ्स। यानी अगर नफ्स है तो तमन्ना है, और अगर नफ्स नहीं है तो तमन्ना नहीं। इसका मतलब यह है कि तमन्ना होने के लिए नफ्स का इसीलिए कोई मरे हुए आदमी से नहीं पूछता आखिरी सफर है, कोई तमन्ना हो तो बताइए। किसी जनाजे का किसी को पूछते हुए सुना कि वे तो आप जाहिर हैं, कोई तमन्ना हो बता दीजिए। साहब ये मर गए, तो ये मरे हैं, तमन्ना उनका नफ्स की बुनियाद पर। तो मौत किसे आई? कुरान ने कहा नफ्स को मौत। इसका मतलब ये है कि तमन्ना का मुहर्रिक है नफ्स। नफ्स है तो तमन्ना है, नफ्स नहीं है तो तमन्ना। अब आपका नफ्स आपके पास, हमारा नफ्स, आपका नफ्स आपकी तमन्ना, हमारा नफ्स हमारी तमन्ना। ठीक है। अब अब्बास अलमदार को क्या कहा जाता है? तमन्नाए। अब्बास अलमदार को क्या कहा जाता है? तमन्नाए अली। तो अगर शब-ए हिजरत से पहले तमन्ना की है पहले तमन्ना की है तो यकीनन अब्बास तमन्ना है अली है। लेकिन नफ्स तो बेच चुके, अब कैसी तमन्ना? इसका मतलब यह है, फिक्र की दाद चाहता हूँ आका के चाहने वालों, बिखरी बिखरी बातें पढ़ी मैंने, शहजादी तौफीक दें कि बाकी मजलिसों में कोई खिदमत कर सकूँ आपकी। हम जैसे कलमत बयान उनका जिक्र क्या करेंगे, बस वही तौफीक दें तो शायद सुकून हो सके। शब हिजरत से पहले तमन्ना है तो बेशक नफ्स अली के पास है, और अगर शब हिजरत के बाद तमन्ना है तो फिर बेच चुके हैं नफ्स। इसका मतलब यह है, दुनिया कहती है अब्बास कौन है,
یاد رکھنا دنیا والوں، عباس ایک ہی ہے، دوسرا عباس ممکن اس طرح دوسرا علی ممکن نہیں، اسی طرح دوسرا عباس ممکن نہیں۔ اب عباس علمدار کی عظمت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے، لوگ کہتے ہیں کیا ہے عباس، کون ہے عباس؟ یاد رکھیے گا، عباس فقط تلاش انتخاب پروردگار کا نام، نفس علی خدا کے پاس ہے، عباس دلاور انتخاب پروردگار ہے۔ کل میں نے جملہ کہا تھا، یاد ہوگا آقا کے چاہنے والوں کو، حسین جیسے سخی کے ہوتے ہوئے جو باب الحوائج کہا جائے، باب الحوائج کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں کربلا تو زری پر جانے کے لیے مختلف دروازے ہیں، ہر دروازے پر زیارت کا الگ الگ کلمہ لکھا ہے۔ جب آپ باب القمی کی طرف سے جاتے ہیں ایک کلمہ لکھا ہے، السلام علیکہ یا ساقی عطاش کربلا، یہ لکھا ہے نا، اس کا مطلب آقا کے چاہنے والوں آپ جانتے ہیں کیا اس کا مطلب؟ السلام علیکم یا ساقی عطاش کربلا، اس کے لیے عرفا کہتے ہیں کہ جب بھی اس دروازے سے جائیں تو سلام اسی طرح کریں، السلام علیکم یا ساقی عطاش کربلا، اور جس قسم کی پیاس ہو وہ پیاس ذہن میں رکھے اور کہے السلام علیکم یا ساقی عطاش کربلا۔ کربلا کے پیاسوں کے ساتھی میری پیاس بجھا دے، شہرت کی پیاس ہے کربلا کے پیاسوں کے ساتھی میری پیاس بجھا دے، صحت کی پیاس ہے ایک کربلا کے پیاسوں کے ساتھی میری پیاس بجھا دے۔ علماء کہتے ہیں کہ جیسی پیاس ہو پیاس ذہن میں رکھ کے سلام کرو، السلام علیکم یا ساقی عطاش کربلا۔ مگر یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ جب عباس کو سلام کیا کرے شان گرا لیا السلام علیکم یا ساقی عطاش کربلا، سلام ہو آپ پر عباس دلاور۔ ایک ماں، ایک خاتون
عباس کے روضے پائی دیکھیے زری رکھی ہے تصور کیجئے اسی زری کی شامل ہے اللہ اکبر تو آئی آن کے ایسی زری شادی کو پکڑا کہنے لگی باب الحوائے جو عباس ام البنین کے بیٹے حسین کی ماں نے اپنا بیٹا کہا ہے آپ کو سکینہ کے چچا ہو سیلانیوں کی چادر کے محافظ ہو اے باب الحوائے دامن پھیلا کے آئی ہو بیٹا نہیں مانتی ازادار مانگ رہی ہو خوب روتے ہیں آپ آپ سے تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ روئیے گا کہاں ان سے جاتا ہے جو رونے میں تکلف کرتا ہے میں تو آپ لوگوں کے درمیان مسائل پڑھنے میں ڈرتا ہوں میں بہت خود کو سوال کے پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہے کیسے دل ہے آپ کے عباس ایک اللہ دے دو پلٹی سال نہ گزرو بنی ہاشم کے چاند نے چاند سا بیٹا دے دیا بچے کو دیکھا نظر یاد آئی بچے کو پروان چڑھانے لگی جب 4-5 برس کا ہو گیا 4-5 برس کے بچے دوڑنے لگتے ہیں تو ایک دن بچے کو نہلایا دھلایا صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور کہنے لگی چلو میرے بیٹے بچے کو لے کے چلی بچے نے عادتاً پوچھا اماں کہاں چل رہی ہو ماں نے کہا میرے لال عباس کے یہاں چل رہی ہو بیٹے نے کہا یہ کون ہے اماں کہا میرے لال باب الحوائے باب المراد ہے بہت بڑے سخی ہیں ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ میں بھی خالی ہاتھ آئی تھی پلٹی تو تجھے لے کے پلٹی بچہ تڑپ کے کہنے لگا ماں ان کے بابا کا کیا نام ہے ان کے بابا کا نام ہے علی اماں وہ بھی انہی کے ساتھ رہتے نہیں بیٹے میں جب میں آ رہا ہوں یہ کہتے کہتے آرام میں عباس آ گیا ہمارے بچے کا بازو پکڑا سر جھکائے آگے بڑھی ایک ہاتھ سے جانی کو پکڑا دوسرے ہاتھ سے بچے کو زری سے چپکا کے بولی عباس میں آ گئی وعدہ نبھانے آ گئی میں نے کہا تھا بیٹا بیٹا اسے لے کے آؤں گی دیکھو میں اپنے بیٹے کو لے آئی یہ کہہ کے ابھی رو ہی رہی تھی کہ وہی فرش پر گر پڑی بچوں کی ریت لوگ آگے بڑھے کیا دیکھا یہ مر گئی ایک ننھا سا بچہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ننھا سا بچہ اس کی ماں اس کے سامنے مر جائے بچے پر کیا گزرے گی جب بچے کو پتا چلا میری ماں مر گئی بچہ آگے بڑھا ننھے ہاتھوں سے زری کو پکڑ کے کہا عباس میری ماں راستے پر تمہارے فضائل سنا دیا میری ماں نے بتایا ہے تمہارے گھر سے کوئی ساتھیا لوٹا دو میری ماں کو بڑی دیر تک روتا رہا بڑی دیر تک چلاتا رہا مگر ماں زندہ نہ ہوئی آئے حسین ماں زندہ نہ ہوئی لوگ آگے بڑھے کہنے لگے یہ تو بچہ ہے روئے گا تڑپے گا فریاد کرے گا بچے کو سنبھالو
دفن و کفن کا انتظام کیا گیا، جنازے کو نکالا گیا۔ جب بچے نے دیکھ لیا میری ماں کو دفنا دیں گے، بچہ آگے بڑھا، خادموں سے کہا میری ایک گزارش سن لو۔ اچھا سنو میں کہیں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میرا انتظار کر لو، میں جیسے ہی آؤں گا میری ماں کو دفنا دینا۔ یہ کہہ کے ایک طرف پر دوڑتا چلا، ابھی کچھ دور گیا ہوگا کہ سامنے سے دیکھا ایک لڑکا میری دنیا اجڑ گئی، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ سوال کہتا ہے کیا کرنا ہے، کرنا پوچھو مجھے جانے دو، میری دنیا اجڑ گئی۔ سوال کہنے لگا بتائے گا کچھ کیا ہوا؟ کیا کہوں میری ماں مجھے، میری ماں مر گئی، ان سے کہتی رہی، کہتا رہا میری ماں کو زندہ کر دو، اگر انہوں نے زندہ نہ کیا تو کوئی ادھر کہاں جا رہا ہے؟ میری ماں نے بتایا تھا ان کے بابا نہ جانا، جا کر شکوا کروں گا، میری ماں زندہ کبھی میرے بابا سے میری خیالات تھے جیسے جیسے آتے گئے آپ کی خدمت میں نظر کرتا گیا، یہ جانے کیا منظور ہے انہیں کہ کل بھی اسی مظلوم کے مسائل، آج بھی اسی مظلوم کے مسائل، خدا جانتا ارادہ کر کے نہیں بیٹھا تھا، بس بات ایسی آ گئی، کیوں نہ ہو عباس پر رونے سے کہیں دل بھرتا اکٹھا کر لیں، ایک سے 1.5 منٹ میں تمام اگر میں پڑھ سکا، نہیں جانتا کب کب روئیں گے آپ کے جاننے والے۔
آپ کا کیا، آپ تو آتے ہی ہیں رونے کے لیے۔ مجھے توفیق دے وہ کہ میں مصائب پڑھ سکوں۔ پہلی عید تھی مدینے میں، سن لیا کلیجہ نہیں پڑتا۔ کربلا کے بعد پہلی جن کو لوٹا گیا تھا وہ مدینے آ چکے تھے۔ عید کے دن مرنے والے زیادہ یاد آتے ہیں۔ آج بھی کوشش کی جاتی ہے کسی کے گھر کا اگر کوئی مر گیا ہو تو ایسے موقع پر کسی کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ تمام بیویاں اکٹھا ہوئی، شہزادی کو بچوں کی بڑی یاد آ رہی ہوگی۔ چلو بی بی زینب الکبریٰ کے پاس پہنچی، بیوی اور محمد یاد آ رہے ہوں گے، بی بی ترسا لے لو، تمہارے 2 بیٹے مارے گئے۔ اتنا سننا تھا زینب الکبریٰ نے سکھایا، بیویوں کو دیکھ کے کہا اگر تعزیت دینا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میرے 2 بیٹے مارے گئے، اماں ام بنی ان کے 4 بیٹے مارے گئے۔ اپنے پوتے کو دیکھا فضل کو، اور فضل سے تڑپ کے کہا میرے لال اب پانی نہ پلاؤ گے مہمان۔ جناب فضل مرنے سے آئے، چھوٹے سے چھوٹے بچے بیٹھے، جناب فضل کم سے آئے، جناب فضل فوراً اٹھے، دیوار سے مشق لگی ہوئی ٹنگی تھی، فضل نے گندے ہاتھوں سے مشق کو اٹھایا، کندھے پر وآخر التابعين
محاربة الحسين صلواتك عليه والشائعة والبائعة والتابعة ولا قتله اللهم العمر جميعا اللهم ارزقنا زيارته